اہل یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ دین نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا پرانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ ایک دن ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور حضور نے جیسے ہی اپنی توجہ آسمان کی طرف فرمائی تو رب کریم نے فرمایا، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ جدھر منہ کریں گے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی توجہات کا قبلہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ حضور کے پیچھے صحابہ نے نمازیں ادا کی۔ پھر انہی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں اور اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ اور انہی ابتدائی 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، اس کا ہر کام افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ہر کام میں معتدل ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور امت بول کے کہے گی ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے، ہمیں نبی کریم نے بتایا ہے، شہداء علی الناس۔ تو امت گواہی دے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا پھر میرے رسول اپنی امت پر گواہی دیں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام امت پر گواہی دیں گے، اور اس طرح اس امت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کے باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کو قبول فرمائے گا، اور اس گواہی کو منظور کر کے اب امتوں پر حد جاری کی جائے گی کہ تمہیں تبلیغ کی گئی تھی، پھر تم نے اس بات کو قبول کیوں نہ کیا۔ پھر جب ہم بڑھتے ہیں نا دوسرے سے تیسرے رکوع کی جانب، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے پہلے ایک بڑا خوبصورت فرمان جو بڑا زبان زد خاص و عام ہے، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے وہ پیر صاحب پاک پتن شریف تشریف لے گئے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا حق فرید یا فرید۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے پیر صاحب سے کہا یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قرآن سچا ہو رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ تو فرمایا فرید الدین نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد اللہ فرید فرید کروا رہا ہے۔ تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع میں، تو بڑی معروف آیات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا حکم دیا گیا، اور جو صبر کرے اس کو اللہ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی۔
پھر جو اس کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا. پھر فرمایا تمہیں مشقت جھیلنی پڑے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے، خوف سے آزمایا جائے گا. اور پھر جو صبر کرے گا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بشارت بھی عطا فرمائے گا اور اس پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا. اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون، جن کو صبر کرنا آتا ہے، جن میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں پھر کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی سکون بھی ہے. پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے. پھر اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائیں، اور وہ والی علامتیں بیان فرمائیں جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے. فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، کہ جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا اور جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی. اور فرمایا یہ جو منو ٹنو وزن لے کے دریا اور کشتی سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اس میں، اور جب ہم آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ خود نہیں بنی، انہیں کوئی بنانے والا ہے، انہیں کوئی بنانے والا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی علامتیں بیان کی. اور پھر اسی مضمون میں آگے جل کے فرمایا کہ جب میرے بندے میری یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، بنایا سارا کچھ. یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا ہے جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ چیز. سارا کچھ تمہارے لیے ہے پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی. کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی. تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ. شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر انہی آیات مقدسہ کے اندر چوتھے سے پانچویں رکوع میں چار ان چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے. چار وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ کھانا حرام ہے. پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے. اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، وہ تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائز ہے، مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے. تو کوئی بیمار، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہ دینا جائز ہے بالکل. جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. تو اسی طرح تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، یہ بھی قطعاً حرام ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر وقت ذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حلال ہے. اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے نا بڑا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے جس پر غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا. لہذا کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کے نام کا رکھا ہے تو یہ حرام ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میں نے 11ویں شریف کے لیے دمبا رکھا ہے، قربانی حضور غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے دوں گا تو یہ درست نہیں. تو بھئی یاد رکھو وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام. دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، 4-5 دمبے
बकरे घूम रहे थे, किसी ने कह दिया जैद का है, ये बकर का है, ये अमर का है, ये साद का है, अब क्या ये लफ्ज कहने से वो हराम हो जाएगा? रोज कहते हो कि नहीं कहते? तो अजीब फलसफा है ना लोगों का। अगर आपने कह दिया गौसे पाक के साले सवाब के लिए है तो फिर वो हराम हो गया जी। तो अगर ये कहा जाए कि मैंने बेटे के अकीके के लिए रखा है, फिर भाई अगर वलीमे के लिए रखा हो तो वो तो कह रहा मैंने बेटे के लिए रखा हुआ है, हालांकि बकरा तो अल्लाह के नाम का है। तो बिला वजह लोग उसमें ऐसी चीजें पैदा करते हैं। तो इसको समझ लें, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 173 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ उन चीज़ों का जिक्र फरमाया जिनका खाना बिल्कुल नाजायज़ है। तो वो 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई जी। सबसे पहले मुर्दार, फिर बहता हुआ खून, फिर सूअर का गोश्त, और चौथे नंबर पे वो जानवर जिस पर वक्ते ज़िबा करते वक्त कहा जाता है ना बिस्मिल्लाह है। अब मुर्गा खरीदने जाओगे ना तो उससे कहना जरा ऊंचा पड़े। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू तकबीर ही नहीं पढ़ता? कहता मैंने पक्की पढ़ के छुरी पे फूंक ली है। तो मैंने कहा ये कौन सा नया दीन निकला है? कहते छुरी पे फूंक ली है तो अब पक्की हो गई छुरी। तो मैंने कहा छुरी के साथ अगर किसी ने प्याज काट लिया तो फिर तेरी फूंक का क्या बनेगा? तो गई ना जी। तो इसलिए ये जानवर जब हलाल होगा जब कहा जाएगा बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर। फिर आगे 5वें से 6ठे रुकू में जो पहली आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक चीज के बारे में नसीहत फरमाई है। जब ये किबले की तब्दीली की बात हुई तो यहूदी भी अपने किबले पर इसरार करने लगे, ईसाई भी अपने किबले पर इसरार करने लगे। वो कहने लगे मशरिक की जानिब मुंह करके नमाज पढ़नी है, ये कहने लगे मगरिब की जानिब मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुंह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सच्चे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें। ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का। ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6ठे से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, रमजान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोजा ना रख सके वो फिदियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज हो, बीमार हो, वो तो उतने रोजे जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आया करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी जरूर कबूल करूंगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाजत है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाजत दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किए। और एक और गलत रस्म, लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, इहराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए।
تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں، تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں۔ پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا، جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا، ان کے لیے زینت دے دی کسے؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی، انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، او میری حویلی ہے، یہ سارے میرے جناب بنگلے۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی۔ سمجھیے گا بات، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بڑا راضی ہوتا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ، مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا۔ 219 نمبر آیت ہے، اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا۔ کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے 9ویں رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو، اس پر عمل کرو، اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا۔ یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں، تو ان سے آگے نہ جانا۔